السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج مسئلہ اندر کے سیگمنٹ آپ بیتی میں خوش آمدید۔ آپ بیتی کے سیگمنٹ میں آج ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک اور لے کر آئے ہیں تاکہ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اور دوستوں میں اس کو اس لیے بھی شیئر کیا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو بعض اوقات تو وہ سمجھ آ سکے یا کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکے یا اپنے دوستوں کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات بتا کر ایک صحیح رستے پر صحیح بات پر صحیح چیز سمجھائی جا سکے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، میں ان کے آفس گیا جاتا رہتا ہوں، تو میں نے ان کو، وہ بڑی میری مطلب پسندیدہ شخصیت تھے، اس لیے شخصیت تھے کہ وہ بڑی نارمل، اچھی، صاف ستھری، کم، پوری گفتگو کرتے تھے۔ تو میں ان کو بڑا متاثر تھا ان کو دیکھ کے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اپنائی سے آ سکے۔ مطلب وہ جواب بڑا پورا دینا، زبردست بات، کم بات کرنا، مسکرا کے جواب دینا، مذاق کسی کا نہ اڑانا، بہت بڑی جگت بھی کوئی کر دیتا تھا نا کلیگ تو پھر بھی ان کا کہکا کسی نے نہیں سنا۔ تو بڑی متاثر کن شخصیت میں ان کو اپنی طرف سے پایا۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کون ہے، کہاں ہے۔ تو میں نے اسی طرح مجھے فیس بک پہ ان کو، جیسا کہ آپ کسی کے ساتھ فون نمبر آپ اپنے فون کے ساتھ ایڈ کر لیں تو وہ یقینی طور پر آپ کی فیس بک پہ آپ کو کہیں نہ کہیں اگر وہ ہوا، فیس بک کی آئی ڈی میں اگر وہ ہوا تو وہ یقیناً آپ کے فیس بک پہ بھی شو ہوگا۔ تو مجھے بھی وہ شو ہوئے اور فرینڈ ریکویسٹ میں نے سینڈ کی۔ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرنے کے بعد میں نے ان کی پروفائل پہ جب گیا تو وہ کوئی تقریباً آج سے کوئی 8 9 10 سال پرانی میں نے ان کی جب تصویریں دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ جس شخص کو میں جانتا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں وہ تو ہے ہی نہیں ہے جو پہلے تصویروں میں ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ وہ ان کا دوسرا بھائی ہے، لیکن وہ تصویریں ایسی تھیں، میں بتاتا چلوں کہ وہ بڑے بدماش ٹائپ، بڑی یہ گنے شنے، یہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک ایسی کمیونٹی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نارمل یا اچھا انسان کم ہی پسند کرتا ہے، وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو مینٹلی طور پر لڑائی جھگڑے، بدماشی، گالی گلوچ، بس اسی طرح کی، لیکن وہ انہی میں سے تھے۔ لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ کوئی ان کا بھائی ہے۔ تو میں نے جو ہے نا، لیکن ان کی پروفائل تھی تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں ان سے پوچھوں گا۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اور جو آپ کی پروفائل میں پرانی تصویر ہے، یہ آپ ہیں یا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ تو وہ ایک لمحے میں نا، جو کہ ان کی عادت تھی، وہ ایک مسکراہٹ کے بعد بولے نہیں میں ہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب تھوڑا آپ کو زیادہ بولنا پڑے گا، بتائیے کہ وہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے آپ ایسے تھے اور اب آپ بڑی زبردست شخصیت ہیں یار، تو میں تو بڑا متاثر ہوں آپ سے۔ مجھے کہنے لگے اظہر بھائی اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہے، تھوڑا فری ٹائم آئیے گا پھر کبھی بات کریں گے۔ اب اتفاق سے مجھے اب آپ کو کوئی یہ بات کہے تو یقینی طور پر آپ بھی تو ایک سوچ میں پڑ جائیں گے، یار کدوں فری ٹائم لبنا ہے تو فٹافٹ جا کے گل کریے۔ تو میں نے بھی فری ٹائم نکالا، فون کیا ان کو کہ حضرت آج میں آ رہا ہوں، تو کب آؤں جب آپ فری ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا 7 بجے آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے۔ میں پہنچ گیا 6 ساڑھے 6 بجے، تو نماز وغیرہ پڑھی مغرب کی ان کے ساتھ ہی انہی کے آفس میں۔ تو اس کے بعد وہ بیٹھ گئے وہیں پہ مسجد میں ہی، وہ جو انہوں نے نا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، مختص کی ہوئی تھی نماز کی، وہ مسجد کا نام ہی دیتے تھے ان کو۔ تو مسجد میں بیٹھ گئے تو مجھے بتانے لگے، کہنے لگے یار وہ میں ہی تھا۔ تو میں نے کہا لیکن اس زندگی میں جو کنورٹ آپ ہوئے ہیں، چینج کیا آپ نے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دور کا ایک بہت برا انسان تھا، محلے میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس سے میں نے جھگڑا نہیں کیا۔ کوئی بھی شخص ہماری گلی میں نیا کوئی گزرتا تو میں یا اس سے ضرور پوچھتا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیوں کھڑے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو۔ تو میری ایک عادت تھی لڑائی جھگڑے کرنا، سگریٹس پینے، یہ وہ ایک ایسی بیٹھک جو کہ تم نے دیکھی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے ہٹائی کیوں نہیں؟ کہتا یہ سبق سکھانے کے لیے لوگوں کو، یہی بتانے کے لیے لوگوں کو۔ تو آپ نے صحیح ایک پک پوائنٹ کیا ہے، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کنورٹ کا جو آپ کا جو پروسیجر تھا، جو دن تھے، جو ٹائم تھا، جو آپ کی زندگی کا چینج کا جو ٹائم تھا، وہ مجھ سے شیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے والدین ٹوٹلی مجھ سے اختلاف کرتے تھے، بری تھی، میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو خوش نہیں کر پایا، وہ ناراض ہی رہتے تھے ہمیشہ، وہ مجھ سے تانا زنی کرتے رہتے، لڑتے رہتے کہ یہ کام چھوڑ دو، دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دو، یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، سگریٹ وغیرہ چھوڑ دو۔ لیکن کہتا ہے میرے کان پہ جون ہی رینگتی تھی، میں تو ایک اپنی جوانی کے ایک اس انداز میں تھا کہ بھئی یہ تو سب پاگل ہیں، جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، جو مجھے لوگ کہتے ہیں اوے دانے تیرے جیسا ہی کوئی نہیں، اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو میں نے تو اپنی زندگی جی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو یہ چینج کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ چینج ہے جو زندگی میں اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو جب یہ بات کی تو ان کی آواز میں تھوڑی لڑکراہٹ بھی آ گئی، تو پھر تجسس اور بڑھا۔ تو میں نے کہا بتائیے پھر کیسے ہوا؟
انہوں نے کہا کہ میرے ابو نے مجھے کافی دفعہ روکا کہ بھئی تیری 4 بہنیں ہیں، انسان کا بچہ بن، برے کام چھوڑ دے، رشتے نہیں آ رہے، تیری بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، لوگ ہمارے گھر میں آنا کتراتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں سمجھتے نہیں تھا، میں کہتا تھا صرف میری لائف، میرے اندر کی جو میں ہے وہ ہی بس میں ہوں، باقی تو دنیا بیکار ہے، انہوں کو کیا لینا دینا مجھ سے اور مجھے کیا لینا دینا۔ تو جب میرے باپ نے مجھے یہ 5-6 دفعہ سمجھا لی بات، تو میں نے سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ابو جو کہتے میں نے ان کی کبھی بات کو سیریس لیا ہی نہیں، کبھی اہمیت دی نہیں، تو جھگڑے بڑھتے رہتے تھے، وہ گالیاں دیتے رہتے تھے، میں ذرا منہ پرے کر لیتا تھا، تو بدماش ٹائپ آدمی تھا میں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ابو آ کے سارے دوستوں میں مجھے کہتے دانے تو بدلنا کہ نہیں بدلنا۔ میں نے چپ کر کے جواب نہیں دیا، لیکن بات غصے میں تھی میرے، کیونکہ میں نے منع کیا ہوا تھا، امی کو بھی کہا ہوا تھا کہ میرے دوستوں میں کبھی مجھے ذلیل نہیں کرنا۔ اب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو باپ کی جھڑکیں ہوتی ہیں یہ دوستوں سے یا سامنے یا پیچھے کی اہمیت نہیں کرتی، بلکہ یہ زندگی میں ایک بڑی کام کی چیزیں تھیں، لیکن میں نہیں سمجھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو میرے نے نا مجھے سمجھانے کی کوشش کی انہیں پہ بیٹھے بیٹھے، تو مجھے ذرا غصہ آ گیا کہ میرے دوستوں کے سامنے بھیج، میں نے کہا جائیں گھر جائیں آپ، تو کہتے وہ گھر چلے گئے، پلٹ کر اسی لمحے تقریباً کوئی 5-6 منٹ کے بعد واپس آئے، مجھے کہتے ہیں تو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا؟ کہتا میں برائے رہا تھا کہ ابھی تو یہ گئے ہیں، ابھی تو مطلب چپ کر کے چلے گئے تھے، اب کیا ہوا ان کو؟ کہتا میں نے جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے سگریٹ لگایا ہوا تھا، تو میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا، تو کش لے کر میں نے وہ جھاڑا سگریٹ، اتنی دیر میں میرے ابو نے اپنے ہی ڈب سے اپنے ہی یہ جو پسٹل لگایا ہوتا ہے یہاں پہ نکالا پستول، اور اپنے کن پٹی پہ رکھ کے بولتے ہیں کہ تینوں میں بڑا یاد آواں گا، اور گولی چلا دی اور خود کو مار لیا، خودکشی کر لی ان کے والد صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحے کے لیے کہتا مجھے ایسے لگا کہ اندھیرا ہے، نہ دنیا میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ آسمان ہے نہ میں ہوں نہ کوئی ہے۔ کہتا ہے سارے دوست ہکے بکے کھڑے ہو کے ہم بس یہی سمجھ نہیں پا رہے ہوا کیا۔ کہتا ہے کہ اظہر بھائی پھر اپنے جو پستول، جس پستول سے انہوں نے خود کو گولی ماری وہ میرا پستول تھا، اور جب میں نے اپنے باپ اور پستول کو اٹھایا تو دل کر رہا تھا کہ اسی پستول سے میں خود کو گولی مار لوں۔ اور جب وہ لاش، جب باپ کی میت جب گھر آئی تو بیٹیاں جو میری بہنیں تھیں، جو میری ماں تھی، وہ کہتی تھیں کہ تم قاتل ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو بات تھی کہ تم قاتل ہو، میں 30 سے 35 دن سو نہیں پایا۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کے ٹانگوں میں گولیاں ماری تھیں، مجھے کبھی ترس نہیں آیا، لیکن اس بات کے بعد وہ ایک گولی جو اس کی آواز تھی وہ مجھے روز رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں کہیں سو بھی جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پھر کوئی مجھے دکھا رہا ہے خود کو مارنے کے لیے، اور باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ اچھے رہے ہو۔ کہتا ہے مجھے بڑا زندگی میں نا ایک ایسی شوق لگ گیا، میں نے اپنی تنہائی جو ہے نا اس کو پسند کیا، اپنے دوستوں سے بالکل کنارہ کشی کی، مجھے خود سے بھول گیا، اور آج تک اظہر بھائی اسی افسوس میں ہوں۔ اپنی ساری بہنیں بیائی ہیں، اپنی محنت سے، حلال رزق سے، اپنے گاؤں، جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں پہ 3 کنال کا گھر ہے، وہ حصے میں ہے، ہماری وراثت کا ہے، میں چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ اب میں اگر ایسے رہوں تو لوگ مجھے کچا چبا جائیں جتنی زیادتیاں میں نے کی ہیں۔ کہتا اب لاہور میں ہوں اور کرائے کے مکان پہ ہوں، 2 بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور زندگی گزار رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسا بیٹا کسی کو نہ دے۔ لیکن یقین جانیں وہ میری پسندیدہ شخصیت تھی، اب وہ کب پسندیدہ بنی یہ آپ خود سوچئے، اور اپنے دوستوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ یقین جانیں زندگی ایک دفعہ آنی ہے، چلی جانی ہے، اچھے کام میں گزاریں گے تو نام رہے گا، کسی پر محبت کا احسان رہے گا، ماں باپ قبروں میں بھی خوش رہیں گے، آپ بھی سکون میں رہیں گے، زندگی بھی ایک مسلسل تسلسل سے چلے گی۔ اور مجھے لگتا ہے غریب ہونا شاید کچھ برا نہیں ہے، بدتمیز ہونا بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حصوں کو محفوظ رکھے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔